لیکن اس کے باوجود یہ 57 یا اس سے زائد ممالک مل کے بھی ایک اس ملک کا بائیکاٹ یا ایک اس فرد پر ایکشن لینے کے اہل نہیں ہے جو اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور جان اسلام قرآن مجید فرقان حمید کی شان میں آئے روز گستاخیاں کر رہے ہیں۔ اب وجہ کیا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی۔ ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں یہ ہر طرف سے کفر اور کفار اور غیر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکا جو ہے نا وہ کھانے پہ ٹوٹ ہے، کہ قرآن مجید کو سرکاری سطح پر اجازت نامہ لے کر جو ہے گستاخی کی گئی اور جو ہے نظر آتش کیا گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے جو تمہارے دین کسی گرجا پر یا کسی مندر پر حملہ کرنے کے مرتکب ہوتے ہیں، لیکن ہماری تو مت سمجھو مت بناؤ۔ اور آج جو آیات میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو ان لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو تمہاری شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، ان لوگوں سے تم دوستی نہ کرو۔ اب آپ غور فرمائیں کون لوگ ہیں جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کون لوگ ہیں جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مختلف اوقات میں، مختلف ممالک میں، مختلف آرگنائزیشنز یا مختلف انفرادی طور پہ لوگ جو ہیں وہ گستاخانہ حرکات کرتے ہیں، کبھی وہ کارٹون کی صورت میں کرتے ہیں، اور پھر ریسنٹلی آپ حضرات کے علم میں ہے کہ قرآن مجید کو سرکاری سطح پر اجازت نامہ لے کر جو ہے گستاخی کی گئی اور جو ہے نظر آتش کیا گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان سے تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اگر تمہارا ایمان کامل ہے تو پھر تمہارے دین پر، اسلام پر انگشت نمائی کی کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن کیا کریں، وہ کسی نے کہا تھا نا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ جرم ضعیفی جو ہوتا ہے نا، کمزوری کا جرم جو ہوتا ہے، اس کی سزا جو ہے مرگ ہوتی ہے۔ آپ جو مرضی جو ہے جذبات کے اظہار کریں، لیکن اگر آپ کمزور ہیں، اگر آپ طاقتور نہیں ہیں، اگر آپ جو ہے با اختیار نہیں ہیں تو آپ سوائے رونے دھونے کے کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن المیہ ہے بحیثیت امت مسلمہ 57 سے زائد آزاد اسلامی ممالک موجود ہیں، اور ان میں سے اگر آپ سروے کریں تو اکثریت جو اسلامی ممالک ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی جو ہے دولت سے نوازا ہوا ہے۔ پیٹرول ان کے پاس، سونا ان کے پاس، معدنیات ان کے پاس، سمندر ان کے پاس، دریا ان کے پاس، اور کھیت اور کھلیان ان کے پاس، ہر قسم کی نعمت نے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو سرفراز فرمایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ 57 یا اس سے زائد ممالک مل کے بھی ایک اس ملک کا بائیکاٹ یا ایک اس فرد پر ایکشن لینے کے اہل نہیں ہے جو اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور جان اسلام قرآن مجید فرقان حمید کی شان میں آئے روز گستاخیاں کر رہے ہیں۔ اب وجہ کیا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی۔ ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں یہ ہر طرف سے کفر اور کفار اور غیر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکا جو ہے نا وہ کھانے پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کیا ہماری اس وقت طاقت نہیں ہوگی؟ کیا ہم افرادی قوت ہمارے پاس نہیں ہوگی؟ ہماری تعداد کم ہوگی؟ ہمارے پاس ہتھیار وغیرہ نہیں ہوں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، ایسا کچھ نہیں، تم تعداد میں بھی بہت زیادہ ہوگے، طاقت بھی تمہارے پاس ہوگی۔ یا رسول اللہ پھر ہمیں اس طرح کیوں کھایا جائے گا؟ پھر کیوں ہمیں اس طرح مار پیٹ کا سامنا کرنا پڑے گا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا تنافسون فی الدنیا، تم دنیا میں مگن ہو جاؤ گے۔ تم کیا ہو جاؤ گے؟ دنیا میں مگن ہو جاؤ گے، تمہیں دنیا سے محبت اور آخرت سے نفرت ہو جائے گی، تم ایک دوسرے کا جو ہے خون بہانا شروع کر دو گے۔ تو اب آپ غور فرمائیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آج کے حالات کے حساب سے دیکھیں تو کیا 57 اسلامی ممالک
ایٹم بم بھی ان کے پاس موجود، میزائل سسٹم بھی موجود، جدید اسلحہ بھی موجود، جدید آرمی بھی موجود، افرادی قوت بھی موجود، معیشت کے اعتبار سے قوت بھی موجود، اور پھر اگر آپ جو ہے علاقائی طور پہ دیکھیں تو وہ اہمیت بھی ان کے پاس موجود. لیکن وجہ کیا ہے کہ نہ اسرائیل کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ ڈنمارک کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ فرانس کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، ہر ایک کے سامنے بچھے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ارشاد فرما دی. وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ بحیثیت مملکت ہو یا بحیثیت تنظیم ہو یا بحیثیت انفرادی، ہر لحاظ سے دنیا میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ آخرت کو بھول چکے ہیں. اور پھر اس دنیاوی مفاد کے لیے بھئی کافر کی طرف یا دشمن کی طرف تو بندہ تب جائے گا نا جب اپنوں کی لڑائی سے فرصت ملے گی. اب یہ دیکھیں نا 2-3 دن پہلے وہ جڑاوالا شہر میں جو واقعہ ہوا، کیا ایک مسلمان اس کو اپریشیٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام ہمیں غیر مسلم کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے. انفرادی فعل کو انفرادی رکھنا چاہیے، اجتماعی کبھی نہیں ہونے دینا چاہیے. جس نے قرآن مجید کو نظر آتش کیا یا گستاخی کی، ملزم وہ ہے. اس کے ساتھ جو مددگار تھے، جو پلانر تھے، جو منصوبہ ساز تھے، مجرم وہ ہیں. لیکن ملت اسلامیہ اور مملکت اسلامیہ جو ہے وہ کبھی اجازت نہیں دیتی کہ 1 2 یا 10 یا 20 لوگوں کے فعل کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائی جائے. اور پھر آپ جانتے ہیں، اب ایک اور چیز بھی غور فرمائیں کہ پاکستان میں اگر مسجد پر حملہ ہوتا ہے، آپ کا انٹرنیشنل میڈیا نہیں دکھائے گا، آپ کا انٹرنیشنل میڈیا، اور اگر چلائی بھی تو ایک چھوٹی سی خبر چلا دیں گے کہ جو ہے یہ ہوا تھا. لیکن اگر اقلیت پہ کچھ تھوڑا سا بھی یہاں ہوتا ہے تو پورے انٹرنیشنل میڈیا میں جو ہے کوہرام برپا ہو جاتا ہے کہ یہ ہوا. یہ وجہ کیا ہے؟ ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے. وجہ صاف ظاہر ہے کہ جو لوگ مسجد پر حملہ کروانے کے مرتکب ہوتے ہیں وہی لوگ دوسری جو ہے وقت پہ جا کے کسی گرجا پر یا کسی مندر پر حملہ کرنے کے مرتکب ہوتے ہیں. لیکن ہماری شومی قسمت یہ ہے کہ نہ ہم نے پہلے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کی، نہ آج کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں، جب تک اس سستی اور کاہلی یا دنیاوی مفاد یا ذاتی مفاد کے شکار رہیں گے، اس وقت تک جو ہے یہ ملت اسلامیہ بننے کے قابل نہیں ہے. اتنے زیادہ اللہ نے سورسز، اتنے زیادہ وسائل عطا فرمائے ہیں، لیکن ہم جو ہے ایک کال پہ بچ جاتے ہیں، نہیں بلکہ لیٹ جاتے ہیں، ساری پالیسی چینج کر دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیا اگر کوئی ملک آپ کا یا ہمارا دشمن ہوگا تو یہ 14-24 کروڑ ختم ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں. موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں. یحیی و یمیت، زندہ بھی وہی رکھتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے. تو کیا کسی پاورفل سے تعلق اچھے ہوں تو عزت بڑھ جاتی ہے؟ نہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت بھی اللہ دیتا ہے، بندے نہیں دیتے. تو پھر ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ نیکسٹ آپشن ہمارے پاس کیا ہے؟ تو اللہ نے وہ آخری آپشن بھی ہمیں عطا فرما دیا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اپنا ایمان تم ثابت کرو، عزتیں اور ترقیاں اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. تو مجھ سمیت اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہم سب اگر اپنا تجزیہ کریں کہ کیا ہم مومن کہلانے کے قابل ہیں؟ میں سوال نہیں پوچھ رہا ہوں، ایک فکر دے رہا ہوں کہ اپنے آپ سے پوچھیں، مجھ سمیت سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم مومن کہلانے کے قابل ہیں؟ تو جو جواب آئے اپنے ذہن میں اس کو رکھتے ہوئے پھر اپنے آپ سے پوچھیں کہ پھر بھی اللہ نے ہمیں بچایا ہے تو کیوں بچایا ہوا ہے؟ پھر بھی ذلت سے اگر بچے ہوئے ہیں تو کیوں بچے ہوئے ہیں؟ پھر بھی ہر طرف سے ہر ملک، ہر غیر اسلامی ملک چاہتا ہے کہ پاکستان کو ختم کر دیا جائے. آپ جانتے نہیں 2008-9 میں نقشہ وہ آ گیا تھا، ایک پلان آ گیا تھا کہ 2014 میں پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ نہیں ہوگا، یاد ہوگا. اس کے بعد ایک اور آیا تھا، پتہ نہیں 22-23 میں نہیں ہوگا. لیکن نہ 14 والے مٹا سکے ہیں، نہ 24 والے مٹا سکیں گے، نہ قیامت تک کوئی مٹا سکے گا، کیونکہ یہ اللہ کے نام پر معرض وجود میں آیا ہوا ملک ہے اور یہ قیامت تک زندہ اور تابندہ رہے گا. لیکن کیا اس میں بسنے والے
اپنے مشن کے ساتھ جو ہے مخلص ہیں. ہم 14 اگست مناتے ہیں, ریسنٹلی منایا ہے, یادیں تازہ ہوگی. تو کبھی 14 اگست مناتے ہوئے ہم نے قیام پاکستان کا مقصد بھی اپنے بچوں کو بتایا. ہم نے یہ بھی بتایا کہ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق 5 لاکھ لوگ اس وقت جو ہے قتل ہوئے ہیں, اور پاکستانی اخبار کے مطابق اس وقت کے 1947 کے اخبار کے مطابق جو ہے 10 لاکھ لوگوں نے جو ہے قربانیاں دی ہیں. کتنی بہنیں بغیر شادی کی جو ہے وہ جو ہے حاملہ ہو گئی تھی, کس کے لیے؟ کتنوں نے جو ہے کنووں میں اور ریل کی پٹریوں پہ آ کے اپنی جانیں قربان کر دی تھی اپنی عزتیں بچانے کے لیے. کتنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی جانوں کی, اپنی عزتوں کی قربانی دی. کس لیے؟ کیا انڈیا اور پاکستان اگر ایک ہوتے تو آپ کو روٹی نہ ملتی؟ ابھی جو ہے پاکستان سے زیادہ مسلمان انڈیا میں موجود ہیں نا, بھوکے مر رہے ہیں. نہیں, روٹی مل رہی ہے, لیکن کھلے عام سریعام اذان دینے کی اجازت نہیں ہے. روٹی مل رہی ہے, لیکن کبھی ٹرپل طلاق کے حوالے سے قانون پاس کر کے باؤنڈ کر دیا جاتا ہے, اور کبھی آپ ان کے جو ہے ٹاک شوز دیکھیں. میں تو سلام پیش کرتا ہوں علماء ہند کو کہ جو اس جو ہے ملک میں اور اس حکومت کے جو ہے وہ زیر اثر رہتے ہوئے بھی اسلام کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو معلوم ہوا پاکستان زمین کا حصول یہ مقصد نہیں تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, جو آج صرف آئین کے 170 میں نظر آتا ہے, باقی نہ کسی قانون میں نظر آتا ہے, نہ کسی ادارے میں نظر آتا ہے, اور نہ کسی فرد میں نظر آتا ہے. اللہ تعالی ہم پر جو ہے وہ کرم فرمائے. تو جہاں ہم 14 اگست کو سیلیبریٹ کرتے ہیں یا اگست کے مہینے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, بہت بڑی نعمت ہے, لیکن یاد رکھو نعمت میں اضافہ تب ہوتا ہے جب نعمت کی کما حق ہو قدر کی جاتی ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر جس مقصد کے لیے پاکستان تم نے حاصل کیا ہے اس مقصد پر آگے چلتے رہو گے اور شکر ادا کرتے رہو گے, لازیدنکم, اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے میں اضافہ کروں گا. اور ولئن کفرتم, اگر ناشکری کرو گے, یاد رکھنا ان عذابی لشدید. یہ پاکستانیوں اور آزاد کشمیر کے باسیوں یاد رکھنا, یہ اللہ کے عذاب کی صورتیں ہیں جو کبھی آٹے کے ناپید ہونے کی صورت میں ہمارے اوپر مسلط ہوتی ہیں, جبکہ ہمارا ملک زرعی ملک ہے. 70% آبادی ہماری غالباً زراعت سے منسلک ہے, ہمیں آٹا نہیں ملتا. زرعی ملک ہے, ہمیں چینی نہیں ملتی. زرعی ملک ہے, ہم دالیں چائنا سے لیتے ہیں. اور المیہ یہ ہے کہ ہم 14 اگست کے اپنے ملک کے جھنڈے بھی چائنا سے جو ہے خرید کے لا کے یہاں جو ہے وہ انہیں بلند کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہماری حالت. اب کیا کہیں گے کہ اللہ کا عذاب اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ زمین اوپر سے نیچے ہو جائے؟ نہیں, اللہ کے عذاب کی ایک صورت یہ ہے کہ اتفاق اور اتحاد اس ملت اور قوم سے ختم ہو جاتا ہے. وہ ایک دوسرے کے گریبانوں کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کا عذاب کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ کے ملازمین سرکاری وہ دفتر آنے کی تنخواہ لینا شروع کر دیتے ہیں اور کام کرنے کی رشوت لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. اور اس سے بڑا عذاب یہ ہے کہ ہم جا کے خود اس کے جیب میں کہتے ہیں یہ آپ کا چائے پانی ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے جب تک اس کی جیب گرم نہیں ہوئی میرا جائز کام بھی نہیں ہونا. کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ کبھی کسی نے جرت بھی کی جا کے پوچھنے کی بھائی تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ جب میں نے کام کروانے کے آپ کو پیسے دینے تو پھر میرے ٹیکس سے تنخواہ کیوں لیتے ہو؟ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ پلاٹ میرے فلاں بھائی کا ہے, ہم بلدیہ یا ایم ڈی اے والوں سے مل کے جو ہے اس کے غلط جو ہے وہ کاغذات بنا کے اپنے نام کروا رہے ہوتے ہیں. کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے کہ نہری نظام دنیا کا پتہ نہیں دوسرا یا تیسرا بڑا نظام ہے پاکستان کا, اور ہمیں پینے کے لیے پانی صاف نہیں مل رہا. یہ سارے اللہ کے عذاب ہیں, اور یہ اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ہم اپنی حرکات سے باز نہیں آتے, اور جب تک ہم ایمان کا جو دعویٰ کرتے ہیں حقیقتاً صاحب ایمان نہیں ہو جاتے. تو المختصر اللہ فرماتا ہے ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں, جو تمہارے قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں ان سے دوستی نہ کرو. جو تمہارے پیارے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں ان سے دوستی مت رکھو. جو تمہارے اللہ کی شان میں جو وحدہ لا شریک ہے اس کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں اس سے دوستی نہ رکھو. اور پھر ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو. کتنی پیاری بات ہے. اگر مومن ہو نا, ان کنتم مومنین, اگر مومن ہو نا پھر اللہ سے ڈرو, کیوں جب تم اللہ سے ڈرنا شروع کر دو گے یاد رکھنا ساری دنیا تم سے ڈرنا شروع ہو جائے گی. یہ ہم اس لیے ہر ایک سے ڈرتے ہیں کہ اللہ سے نہیں ڈرتے.
اور جب اللہ سے ڈریں گے تو ہمیں پتہ ہے موت اللہ نے دینی ہے، زندگی اللہ نے دینی ہے، قبر کے عذاب سے اللہ نے بچانا ہے، معاشر میں عذاب سے اللہ نے بچانا ہے، جنت میرے رب نے دینی ہے، رزق میرے رب نے دینا ہے، اولاد میرے رب نے دینی ہے، عزت میرے رب نے دینی ہے، ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، بیماری میرے رب کے ہاتھ میں ہے، شفا میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب اسی رب کا خوف دل میں آئے گا تو باقی کسی سے ڈرنے کی ضرورت رہے گی؟ یہ ہم اس لیے ڈرتے ہیں نا ہر ایک سے، کیونکہ رب سے نہیں ڈرتے، ہمیں پتہ ہے مر گیا تو پھر جواب رب کو کیا دوں گا۔ تو ایک بندہ جب نیک اعمال کرتا ہے نا، اسے پتہ ہے مر گیا تو آرام کروں گا بھائی، میرا رب فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن ارجعی الی ربک، آج آپ نے رب کے پاس بڑی تکلیفیں اٹھا لی، بڑی تنگیاں اٹھا لی، بڑی پریشانیاں اٹھا لی، بڑے مسائل بھگت لیے، ارجعی الی ربک، آپ نے رب کے پاس کس طرح ہوں یا اللہ؟ خود فرمایا راضیۃ مرضیہ، اس طرح تیرا رب تجھ سے راضی ہو، تو اپنے رب سے راضی ہو، تو وہ تو پھر اس انداز سے آگے جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ رب کا نافرمان ہو نا، وہ پھر رب کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہوتا، پھر وہ بچتا ہے لیکن اس کے بچنے سے بھی بچ نہیں سکتا، موت پھر بھی لے لیتی ہے۔ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ فرماتے ہیں بڑے بڑے کنکریٹ کے جو ہے نا کمرے بنا کے اس کے اندر اور اس کے اندر اور اس کے اندر جا کے کمرہ کنکریٹ کا بنا کے بیٹھ جاؤ نا، موت تمہیں وہاں سے بھی پکڑ کے نکال لے گی۔ تو پھر جب موت سے بچنا نہیں ہے، جانا رب کی بارگاہ میں ہے، لڑائیاں بھی رب کے ساتھ، نافرمانیاں بھی رب کی، یہ جانتے ہوئے کہ رب ہی کے پاس جانا ہے، تو پھر رب کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ ارشاد فرمائے، وہ ان کی حرکت کے آخری بات فرمائی، جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو نا، اذان دیتے ہو، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، اپنے گھنٹوں کو نہیں دیکھتے، اپنے ناقوس کو نہیں دیکھتے، اپنے نکاروں کو نہیں دیکھتے، لیکن اذان کے پیارے الفاظ پہ کیا کرتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں اور مذاق۔ میں نے یہ نصاب کی کتاب میرے خیال 2 سال پہلے بڑا دکھ ہوا تھا، شاید آپ کے غالباً کے پی کے یا پنجاب ٹیکسٹ بک نے چھاپی تھی، جس میں تھا کہ جو ہے وہ یہ شور کی، آواز کی آلودگی کے اسباب بیان کریں، تو جواب میں ہمارے سرکاری ٹیکسٹ بک بورڈ نے جو چھاپی ہوئی تھی اس پہ لکھا ہوا تھا اذان، یہ خطبے، اونچی آواز سے قرآن پڑھنا وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں جو ہے، اور باقی اور بھی تھی، گاڑیوں کا شور وغیرہ، یہ بھی۔ تو اس نیج تک ہم پہنچ چکے ہیں، دوسروں کو کیا کہیں گے، دوسروں سے کیا گلا کریں گے؟ پہلے اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب پر اپنا فضل و احسان فرمائے۔